اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں درود، کروڑوں درود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی دم سے، جن کی وجہ سے اس ساری کائنات حیات کو تاریکی سے روشنی ملی، جن کے دم سے اس ظلمتوں کے اندر نور کی کرنیں پھوٹیں، جن کے طفیل انسان کو انسانیت ملی، اور جن کی وجہ سے انسان کو اپنے کردار کا تعین ملا۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ ناظرین، سامعین اور جید علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالخصوص اس ادارے کا بہت مشکور ہوں، بہت شاکر ہوں کہ انہوں نے آج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مجھ جیسے خاکسار اور روسیہ کو یہ موقع دیا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات بیان کر سکوں، وگرنہ میری کیا مجال۔ اس دنیا کے تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور تمام جنگلات کے اگر قلم تراش لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ایک صفت بھی لکھنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ جن کے توسط سے، اللہ تعالیٰ کے توسط سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انسان ویسے تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی تمام مخلوق بڑی خوبصورت ہے، اللہ کی تمام مخلوق کے بڑے فائدے ہیں، اور کوئی بھی چیز میرے رب نے ایسی فضول پیدا نہیں کی، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اور اشرف المخلوقات قرار دینے کے بعد اس کے ذمے جو کام لگایا وہ کام یہ تھا کہ ادعو فی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا اس امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پہلی قرآن کی جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میری طرف لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی تعلیم کی طرف، اس قرآن کی طرف، بہترین انداز سے، احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ حکم دیا گیا کہ تم آخری امت ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تمام وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ اب ہماری ذمہ داری ہے کیا کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں۔ یہ جو دنیا ظلمت کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے اٹ گئی ہے، جگہ جگہ پہ انسان پہ ظلم ہو رہا ہے،
بندوں نے اللہ کے بندوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ان بندوں نے جو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، بندوں کی غلامی سے نکال کے انہیں اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے۔ اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور اسماء الحسنی میں ہمیں بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہمیں ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں، اور ان کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس خالق کائنات کے احکام پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت سے ہمیں جگہ جگہ یہ پیغام ملتا ہے کہ دین نصیحہ، دین تو ایک نصیحت ہے، یہ لوگوں کو کس طرح پہنچائی جائے، ہمارا کام کس طرح آسان و سہل ہو جائے کہ ہم قیامت کے روز جب اللہ کے ہاں سب حاضر کیے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی کا سارا عمل صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے اگلی صبح تک کوئی ایسا کام نہ ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلتا ہو یا ان کی مرضی کے خلاف جاتا ہو۔ اس کے لیے قرآن کا حکم یہ ہے افلا تدبرون، یعنی اس قرآن کو جو ہم پڑھتے ہیں اس پہ تدبر کرو، اس پہ غور کرو، اور غور تو تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو اس کی فہم کے ساتھ سمجھیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں آج کوئی ہمیں فرینچ زبان میں یا کسی اور بدیسی زبان میں کتاب دے دے تو ہمارے لیے وہ پڑھنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اس زبان سے واقف نہیں ہیں۔ ہم زیادہ زیادہ یہ کریں گے اس کا ٹائٹل دیکھ کے اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیں گے۔ البتہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ بالفرض ہم اس کا مطلب معنی نہیں بھی جانتے تو تب بھی ہم اس کی تلاوت کریں تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر رکھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو تدبر کا حکم دیا گیا ہے وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ہمیں ایسے عاشقان رسول، ایسے علماء جو کہ انبیاء کے وارث ہیں، جو تشریف فرما ہے یہاں پہ، ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ آج قرآن کریم کا ترجمہ ہر زبان میں ملتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ 56 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو قرآن حکیم ہے، اور دنیا کے تقریباً تمام مذاہب کے لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ لیکن جو تدبر والا معاملہ ہے، جو غور و فکر کا معاملہ ہے، وہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے اعمال میں وہ سرایت کر جائے، اور قرآن کو سیرت بغیر سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔ لیکن آج کیونکہ ایک بہت بڑے عاشق رسول علامہ اقبال مرحوم رحم اللہ علیہ کا یوم پیدائش بھی ہے، اور مجھے آج کیونکہ ادارے کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اقبال اور سیرت کو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے آپ کے سامنے اس کی کچھ چیزیں سامنے رکھوں۔ میں اقبال کا وہ عشق آپ کے سامنے بیان کروں جو اسے قرآن سے تھا، رب سے تھا، رب کے رسول سے تھا، اور اقبال کی وہ باتیں آپ کے سامنے کی جائیں کہ جس نے اس خطے کے اندر ایک نئی مملکت کا خواب دیکھا، دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، ساتھیوں کو اس بات پہ قائل کیا
تاریخی لحاظ سے بھی وہ کوئی فلاسفر بھی تھے، وکیل بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ عاشق رسول تھے۔ قرآن کو فہم کے ساتھ انہوں نے پڑھا، قرآن کو فہم کے ساتھ سمجھا اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو علامہ اقبال ہی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و عیاب و جستجو عشق و حضور و اضطراب۔ آپ دیکھیے کہ جب اقبال نے دیکھا کہ اس ہندوستان کے اندر انگریز کا دم واپسی ہے تو انہوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ وہ ملک جس کے اندر مسلمانوں نے 800 برس تک حکومت کی لیکن وہ مسلم معاشرہ نہ بنا سکے، مسلم اسٹیٹ نہ بنا سکے، اور اس دین اسلام کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا ملک درکار ہے، ایسی زمین درکار ہے جہاں پہ قرآن کی حاکمیت ہو، جہاں پہ ایک مثالی ریاست ایسی قائم کی جائے کہ جو دنیا کو ہم بتا سکیں کہ انسانیت کا مطلب کیا ہے، موجودہ دور کے جاری فسق و فجور سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ جنگ و جدل کی وجہ سے دنیا ساری بے امن ہے، کہیں امان نہیں مل رہی، کہیں ایک ہی جس میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرا کے کروڑوں لاکھوں آدمیوں کا صفایا کر دیا جاتا ہے، اور آج اس سے کئی گنا مضبوط اور زیادہ طاقتور بم جو ہے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن امن پھر بھی ناپید ہے۔ آج جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ والا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کا علاج ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں مکمل طور پہ ہم قرآن نافذ کر سکیں، قرآن کی تعلیمات کو نافذ کر سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کانگریس سے دل برداشتہ ہو کر لندن چلے گئے تو علامہ اقبال مرحوم قائد اعظم سے ملے، ان کو پاکستان بنانے کی یہ جو دو قومی نظریہ تھا اس کے بارے میں آمادہ کیا، ان کو کنونس کیا، واپس ہندوستان میں لائے، اور وہ مسلم لیگ اس کے تنہ مردہ میں ایک نئی جان ڈالی گئی۔ قائد اعظم جو کہ کانگریس کے بھی سربراہ تھے وہ مسلم لیگ کے سربراہ بنے، اور دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی۔ ہمارے دشمن کئی طاقتیں تھیں پاکستان بننے کی، کئی لوگ مخالف تھے، انگریز تو کیونکہ اس خطے سے جا رہا تھا، اور انگریز کی جو زیادہ رفاقت تھی وہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ تھی۔ گاندھی، نہرو اور پٹیل جیسے مہاسبھائی جو لوگ تھے وہ ماؤنٹ بیٹن اور ان کی ساری انتظامیہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کئی طرح کے سیاسی پینترے بدلے، کئی سیاسی چالیں چلیں کہ تاکہ یہ جو دو قومی نظریے کے تحت ایک نئے خطہ ارض کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور یہ جو نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے سامنے ایک ایسا پہاڑ کھڑا کر دیا جائے کہ یہ خواب جو ہے تعبیر سے پہلے ہی ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔
اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کے کچھ مسلمان علماء بھی ان کا ساتھ دینے لگے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان علماء میں سے کچھ علماء اس بات کا اندیشہ رکھتے تھے اپنے دل کے اندر کہ آپ جو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ لیڈ جو پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہیں، ان کے وجود سے، ان کے عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ٹپکتا۔ آپ اس بات کا اعلان تو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی ریاست ملے جہاں پہ قرآن نافذ کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اپنے 6 فٹ قد کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ ہے کہ جب علامہ اقبال کے مسلسل عہد و پیما اور ان کی شاعری، ان کی سیاسی جستجو لوگوں کے دلوں کو اس بات پہ گرماتی رہی، اس دو قومی نظریے کے حق میں لوگوں کو کنونس کرتے رہے، تو آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال جو کہ بڑے ایک پکے سچے مسلمان اور عاشق رسول تھے، اللہ کے پاس چلے بھی گئے، لیکن ان کا تصور، ان کا وہ آئیڈیا دو قومی نظریے کے تحت پاکستان جو ہے بعد میں معرض وجود میں آیا۔ اور آج 72 سال کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کشمیر کے بارے میں مفتی محبوبہ مفتی کو دیکھ لیں، فاروق عبداللہ کو دیکھ لیں، اور اس کماش کے اور لوگ دیکھ لیں، اور ہندوستان کے کئی مسلمان علماء اور زعماء کو دیکھ لیں، وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے دو قومی نظریے کی اور پاکستان کی مخالفت کر کے بہت بڑی غلطی کی، ہمارے اکابرین نے بہت بڑی غلطی کی۔ کم از کم آج جو ہندوستان میں ظلم و ستم سہنا پڑ رہا ہے، اور محاس بائی اور آر ایس ایس کے جو ظلم آئے دن جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس وقت اس نظریے کی حمایت کرتے تو آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ پاکستان تو بن گیا تحدیث نعمت کے طور پہ الحمدللہ، اور جن حالات میں بنا اس کی بھی تھوڑی سی ایک میں تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی قدر قیمت کا پتہ چل سکے۔ کے ایل گھاوا ایک بہت بڑے ہندوستانی آئی ایس آفیسر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی پیسے وائز، جس کا اردو میں ترجمہ مجبور آوازیں ہوا۔ وہ اپنی کتاب کے ایک چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ تقسیم پاکستان کے موقع کے اوپر مشرقی پنجاب کے 7,500 کنویں مسلمان بچیوں کی لاشوں سے اٹ گئے تھے۔ 118 ٹرینیں جو کہ ہندوستان سے باقاعدہ چلی پاکستان آنے کے لیے، وہ کاٹ دی گئیں۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے اس پاکستان کے لیے ہوئی، اور سب سے زیادہ قیمت پاکستان کی مشرقی پنجاب اور دوسرے مسلمانوں نے دی۔ اور میں دکھ کے ساتھ یہ بات بھی کہہ دوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ باوجود بہت کوششوں اور بہت جستجو تحقیق کے، آج بھی 10,000 سے زائد مسلمان بچیاں جو ہیں وہ ہندوؤں اور سکھوں کے گھر میں چلی گئیں، وہ اٹھا کے لے گئے۔ کتنے ہزار بچیوں نے ان 7,000 کنووں میں جانے کود کے دے دیں، یہ الگ نمبر ہے، لیکن وہ بچیاں
کہ جنہوں نے اپنے گھر میں صرف آسمان دیکھا تھا، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی تھی، ان کو جب اٹھا کے لے گئے تو ہمارے یہ غیرت مند مسلمان پاکستان تو چلے آئے، لیکن ان کی کسی نے باز پرس نہیں کی، پوچھا نہیں، اور بامر مجبوری انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے بچے جننے شروع کر دیے۔ اور یہ قرض رہے گا قیامت تک پاکستان کے ان غیور مسلمانوں کے اوپر جو آج تک پاکستان کو قرآنی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ان پہ بھی، اور وہ خاندان جن کے اہل و عیال کٹ گئے، جن کے بچے ان کے سامنے ذبح کر دیے گئے، جن کی بچیاں اٹھا لی گئیں آج تک ملی نہیں، وہ قیامت کے روز تو ضرور پوچھیں گی کہ آپ اپنے گھر میں تو ہمارا دوپٹہ سر سے اترنے نہیں دیتے تھے، تو آپ نے 72 سالوں میں مڑ کے دیکھا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اس کمزوری کی بنیاد کے اوپر اس سفاک ہندو کو یہ جرأت ملی کہ اس نے کشمیر کو بھی ہڑپ کر لیا، اس نے جوناگڑھ حیدرآباد کو بھی ہڑپ کیا۔ ہمارے خلاف سازشیں تو شروع سے ہو گئیں، ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت گرداسپور کو کاٹ کے کشمیر کا حصہ جو تھا وہ ہندوستان کو دے دیا گیا، بلکہ ہندوستان نے اس پہ اپنی فوجیں اتار کے قبضہ کیا، اور یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ خود مسلمانوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے، غیور مسلمانوں نے خود لڑ کے یہ آزاد کروایا۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، بلکہ ایک بڑا زناٹے دار تماچا ہمارے منہ پہ رسید کرتی ہے کہ ہمارے مجاہدین اس وقت سری نگر تک پہنچ گئے تھے، لیکن لیاقت علی کے زمانے میں باقاعدہ سیز فائر کر دیا گیا۔ اگر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، علامہ اسد جو کہ پہلے پاکستان میں اس خطے میں ایک بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، وہ اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ اگر اس جنگ کو صرف 48 گھنٹے اور رہنے دیا جاتا تو آج کشمیر غلام نہ ہوتا، کشمیر آزاد ہوتا۔ لیکن میں ان کشمیریوں کو آج بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میرا خود کو تعلق کشمیر سے ہے، مجھے سوپر کا وہ آدمی غیور کشمیری بھی یاد آ رہا ہے کہ جس کا بچہ طفیل متو، صرف 9 سال کا بچہ، وہ گھر سے نکلا تو جب واپس آیا تو اس کے منہ میں اچبی ٹافی موجود تھی، اس ٹافی کا ریپ پاکستانی کمپنی کا تھا جو اس نے اپنے جیب میں سنبھالا ہوا تھا، اور چند دن پہلے اپنی ماں سے باتیں کرتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ ماں، میں جب قبرستان سے گزرتا ہوں تو شہداء کی قبروں سے مجھے خوشبو آتی ہے، اور میری تمنا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے پاکستانی پرچم کے اندر دفن کرنا۔ مجھے پلوامہ کی 80 سالہ فاطمہ بی بی بھی یاد آ رہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے خاندان کے تمام افراد کو اپنے راستے کے کانٹے چننے کے لیے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ سفاک ہندوؤں نے تمام ہمارے گھر کو آگ بھی لگا دی، جلا کے راکھ بھی کر دیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو جلتے ہوئے دیکھا، گولیاں بھی چلتی ہوئے دیکھیں۔ میں تو ان کے لاشوں کو دفنا بھی نہیں سکی، لیکن میرا دل مطمئن ہے کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گی تو میرا شمار بھی وفا شعاروں میں ہوگا کہ ہم نے یہ قربانیاں پاکستان کے لیے دیں، اس پاکستان کے لیے کہ جس کے ساتھ ہمارا اسلام کا رشتہ ہے۔ مجھے قرون اولیٰ کے مسلمان سید علی گیلانی بھی بے تحاشا یاد آتے ہیں، جو اس پرانا سالی کے اندر بھی پاکستان کے سب سے بڑے وکیل ہیں۔ انہیں کیا کچھ نہیں آفر ہوا،
اس بیماری کی حالت میں وہ دل کے مریض، ایک کڈنی بالکل ختم، دوسری کڈنی کا بھی 2/3 حصہ ختم، اور 1/3 کڈنی کے ساتھ وہ اس وقت بھی اس خطے کشمیر کے اندر لاکھوں کے مجمع کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے، اور لوگوں سے وہ عہد لیتے ہیں، باوجود کہ ہمارے ہاں کئی حکومتوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، لیکن آفرین ہے اس قرون اولیٰ کے مجاہد کے اوپر کہ انہوں نے اپنی وفاداری کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بدلا، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے رشتہ اسلام کا رشتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اقبال یقیناً عالم بالا میں یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو خواب میں نے دیکھا، جس نبی کی شریعت کو نافذ کرنے کا خواب میں نے دیکھا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ میرے احساس کے دریا میں روانی تجھ سے، اے گلے جاں میرے ہونے کی نشانی تجھ سے، موسم گل بھی تیرا، فصل خزاں بھی تیری، میری آواز کے صحراؤں میں پانی تجھ سے، تجھی سے میری تمناؤں نے وسعت پائی، آنکھ کی رنگ سماعت کے معنی تجھ سے، تجھ سے آنکھوں نے لیا رنگ پرکھنے کا ہنر، لفظ کی جادوگری نطق نے جانی تجھ سے، تو جو چاہے تو سمندر کو کنارہ کر دے، خاک کے بخت میں پیدا ہو تو گرانی تجھ سے۔ وہ اقبال سوچتے ہوں گے کہ میں تو قوم کو یہ پیغام دے کے آیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لیکن خطہ ارض بن گیا۔ اللہ کی طرف سے 27 رمضان المبارک کی انتہائی قربتوں والی اللہ سے قربتوں کی شب کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزاتی ریاست ہمیں عنایت فرمائی۔ ہم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ ہمیں یہ ایک ایسا خطہ ارض دے جہاں پہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کر سکیں، تیرے قرآن کو نافذ کر سکیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سے بدل کے لا الہ ماشاء اللہ بھی بنا۔ ہم نے جمہوریت کو اپنا علاج سمجھا، گویا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قرآن ہمارے لیے کافی نہیں، اللہ کا حکم جس نے دنیا بنائی، جو کہ تمام چیزوں کا خالق ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ساتھ اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ جواب میں پورا قرآن الف لام میم سے ناس تک آپ کے سامنے کھول دیتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ہم نے سلام پھیرنے کے بعد جو اللہ سے وعدے وعید کیے تھے اس پہ پورے اترے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہم وہ ایک سجدہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ہر جگہ ہماری تذلیل اور رسوائی ہو رہی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تو بڑے غیرت مند ہیں، اللہ سے زیادہ غیرت کس کو ہو سکتی ہے؟ آپ اللہ سے وعدہ کریں، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، دن میں درجنوں مرتبہ اللہ سے وعدہ کریں، اور اس بات کا بھی اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہمیں روز جزا کے دن آپ کے پاس حاضر ہونا ہے، مالک یوم الدین، آپ مالک ہیں آخرت کے۔ ہم نے یعنی اس بات کا اقرار ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت کا دن آنا ہے، ہمارے یہ اعضاء ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے،
یہ زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا اور سب سے پہلے آپ کے اعضاء گواہی دیں گے، اور آخر میں جب زبان کو اجازت ہوگی تو سب سے پہلے وہ خود اپنے جسم پہ، اپنے وجود پہ افسوس کرے گی کہ کاش تم سب نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ لیکن وہاں تو وہی ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے کیا ہے۔ آج آپ ٹی وی کے پروگرامز میں دیکھیں آپ کہ سیاستدانوں کو بٹھاتے ہیں اینکر حضرات، اور باتوں باتوں میں ان کے وہ پرانے بیانات چلا دیتے ہیں جو ان کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں قیامت کے روز اللہ جو تمام تمام جتنے بھی نظام ہیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ مالک ہے، اگر ہماری زندگی کی فلم ہمارے سامنے چلا دی جائے گی تو ہمارے پاس انکار کا جواز کہاں رہے گا؟ میں اس سلسلے میں علامہ اقبال کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ علامہ اقبال مولانا روم کے بڑے عاشق ہیں۔ مولانا روم کے بارے میں ان کے کلام میں ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ آخر وہ مولانا روم سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ اقبال جو ہمارا پاکستان بنانے کا محسن ہے، کیا ہم نے کبھی اس کا کلام پڑھا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ مولانا روم جو مولوی روم تھے، یہ مولانا روم کیسے بن گئے؟ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا قطعہ ہے، ہی چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچیں خود بخود تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بن جاتی۔ لوہا اگر آپ ہزاروں سال تک رکھیں تو 1000 سال کے بعد بھی وہ لوہا رہے گا، سائیکل نہیں ہوگا، زنگ سے ختم ہو جائے گا، کوئی چیز اور نہیں بن سکے گی، تلوار نہیں بن سکے گی کبھی۔ دنیا جہان کا مضبوط سے مضبوط لوہا لا کے رکھ دیں، وہ خود بخود کوئی چیز تلوار نہیں بنے گی، کوئی خنجر نہیں بنے گا، کوئی ایسی چیز نہیں بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ مولا روم جو ہے ایسے نہیں بن گئے، یہ بننے کے لیے انہیں شمس تبریزی کا ہاتھ تھامنا پڑا، ان کے پاس ان کی شاگردی اختیار کرنی پڑی۔ وہ کیا تھی؟ مولوی روم فلسفے کے عالم، منطق کے عالم، وہ اپنے اس زمانے میں قلمی کتابیں ہوتی تھیں، آج کی طرح کمپیوٹر کی اور پرنٹڈ کتابیں نہیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے خوبصورت تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی کتابوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ان کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ایک دنیا ان کے علم سے استفادہ کرتی تھی، تو اچانک ایک آدمی ننگے پاؤں دیہاتی وضاقتہ کا ان کے پاس آیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اقبال کا کلام جب میں نے پڑھا اور مولانا روم کا جب میں نے دیکھا وہاں پہ، تو میں خود خصوصی طور پہ گیا ترکی کے اندر، اور مولانا روم کا جو مزار ہے وہ کونیا میں ہے، اور یہ پہلا مزار ہے دنیا کے اندر جس پہ ٹکٹ لگی ہوئی ہے۔ جب میں گیا اس وقت 25 لیرہ کی ٹکٹ تھی، بہت مہنگا ٹکٹ، ترکی کے یعنی بہت سے ذریعے مبادلہ ہوتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ اس مزار کے اندر، مزار کے باہر ایک غیر ملکیوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مغربی خواتین جو ہیں یہ مختصر لباس ان کا ہوتا ہے، تو وہاں کچھ ترک عورتوں نے لمبے عبائے رکھے ہوتے ہیں، وہ مزار سے باہر ہی ان کو پہنا دیتی ہیں، سر کے اسکارف بھی انہیں باندھ دیا جاتا ہے، وہ بڑے شوق سے پہن کے اندر جاتی ہیں، بڑے احترام سے وہ کھڑی رہتی ہیں۔ وہ کیا سوچ رہی ہوتی ہیں، کس نیت سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں، آپ فوری طور پر ان چہروں سے تو اندازہ گیس نہیں کر سکتے، لیکن میں نے ان کو دیکھا، ان کے چہرے کے تقدس کو دیکھا، اور وہ پورے حجاب کے اندر لپٹی ہوئی مزار پہ کھڑی ہیں،
جی ہاں، یہ وہی حجاب جس پہ یورپ میں پابندی لگ رہی ہے، جسے اب دقیانوسی لباس کہا جا رہا ہے، اور فرانس کے اندر تو باقاعدہ، فرانس جرمنی میں باقاعدہ پابندی لگ گئی ہے۔ بلکہ فرانس کے اندر تو ایک ظالم اور شقی آدمی نے ایک مسلمان ایجپشن خاتون مسلمان عورت کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ اور وہ بے شرم جب عدالت میں پہنچا تو جج نے اس سے پوچھا اس صفاقانہ حرکت کے بارے میں، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا میں یہ کہتا ہوں کس ایلین، کون سے سیارے سے یہ لوگ ہمارے ملک میں آ گئے ہیں۔ اس سے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس سے بڑا حجاب تو آپ کی ننس پہنتی ہیں یہاں پہ، ان کو دیکھ کے آپ تقدس سے سر جھکا دیتے ہیں، ان کے پاس اپنے جرائم کا اعتراف کرنے جاتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں جا کے۔ اور اس طرح کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں سوشل میڈیا میں اور میڈیا کے اندر بھی، کہ جب عبایا پہنے ہوئی مسلمان خاتون پہ حملے کیے گئے، صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی سنت میں عمل کر رہی ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا وہاں پہ بہت احترام کے ساتھ، عبایا کے ساتھ سر جھکائے ہوئے کھڑی ہیں۔ جب وہ مزار سے نکلتی ہیں تو پھر وہاں پہ وہ اتار کے سب کچھ رکھ دیتی ہیں۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا اور میں نے ایک دو خاتون جو تھیں ان سے میں نے پوچھا، ایک خاتون برطانیہ کی تھیں اور دو تین خواتین جو تھیں وہ بھی یورپ کے دوسرے ممالک سے تھیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی آنے کی وجہ کیا بنی یہاں پہ آنے کی؟ تو جو جرمنی سے آئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا ایک شاعر ہے اقبال، اس کا ترجمہ پڑھا ہم نے جرمن زبان میں، اور اس میں ہم نے جب مولانا روم کے بارے میں پڑھا تو ہمیں ایک جستجو پیدا ہوئی، اور مولانا روم کے بارے میں ہم چیزیں پڑھی ہم نے، تو یہ ساری تعلیمات تھی وہ ہمیں ایک مقناطیسی شخصیات کی طرف لے آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اس تعلیم میں کس چیز نے متاثر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب اقبال کی شاعری کے ترجمے پڑھے، اقبال کا پیغام جو ہم جو دیکھا جو دنیا کو امن کی طرف بلا رہا ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ پسند آیا۔ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر اقبال ایسا پیغام دے رہا ہے تو جس کو یہ اپنا پیر مانتا ہے، جس کو اپنا رہبر مانتا ہے، وہ جو پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کردار کیا ہوگا، ان کی تعلیمات کیا ہوں گی۔ پھر انہوں نے اپنے اس شاعری کے اندر مولانا روم کا بھی ذکر کیا، تو ہم ان کی بھی تعلیمات پڑھی تو ہم ان کے پاس کھینچی چلی آئیں۔ میں شمس تبریز کا مزار بھی کوئی قریبی ہے، استنبول سے 900 کلومیٹر کے دور کونیا ہے، اور وہاں پہ جہاز کے ذریعے جانا پڑتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ مولانا روم جو تھے وہ اپنے بڑے خوبصورت تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے، اپنے علمی کتب کا جو خزانہ تھا ڈھیر لگا ہوا، اس کے پاس بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک دیہاتی قسم کا آدمی ننگے پاؤں، بوسیدہ سا لباس پہنا ہوا، وہ جب آیا تو اس نے پوچھا خطاب اشارہ کر کے کہ این چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کنکھیوں کے ساتھ بڑے تکبر کے ساتھ، لیٹے ہوئے تھے تھوڑے سے، اور بڑے تکبر سے یہ جواب دیا، ایہاں است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ یہ مولانا روم نے اس کو جواب دیا۔ اس میں مولوی روم تھے وہ۔ تو اس دیہاتی شخص نے وہ جو کتابوں کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس کو دھکا دے کے سارے کو پانی کے تالاب میں پھینک دیا۔ جو اس تالاب میں جب کتابیں پھینکی تو مولوی روم سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور چیخنا شروع کر دیا، وہ تو کلمی نسخے تھے، وہ تو سارا علم تھا، برسوں سے ان کے پاس جمع تھا اور جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہائے جاہل آدمی، تم نے کیا کر دیا؟ سارے علم کو غرق کر کے رکھ دیا تم
تم نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، تم نے پوچھا تک نہیں۔ تو وہ شخص مسکرایا اور مسکرانے کے بعد وہ تالاب میں اترا اور کتابیں نکال کے باہر دینی شروع کر دی۔ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک بھی ورق گیلا نہیں تھا، تمام کتابیں جو ان کے حوالے کر دیں۔ تو مولوی روم بڑے حیران ششدر، پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ وہ جس کی طرف بڑے متکبر انداز سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جو تو نہیں جانتا، اس شخص نے وہی جواب دیا مولوی روم کو، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ یہ ایک فکرہ تھا جس نے مولوی روم کو مولانا روم و مولائے روم بنا دیا، جس پہ اقبال نے یہ کہا کہ لوہا چاہے ہزاروں سال پڑا رہے خود بخود نہیں بنتا، کوئی بنانے والے ہاتھ ہوتے ہیں جو کہ اس لوہے کو مختلف تلوار میں، اوزار میں، مختلف چیزوں میں سے ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی اس قوم کی تربیت کی کوشش اپنی شاعری میں کی۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو قوم قرآن نہیں پڑھتی فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، جس کا قرآن میں حکم ہے، وہ اقبال کو کیا پڑھے گی؟ بدنصیبی یہ ہے کہ وہ جو جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا، آج اس کے نام کی جو چھٹی ہوتی تھی، چھٹی پہ مولانا علامہ اقبال کے نام کے پروگرام ہوتے تھے، علامہ اقبال کی تعلیم بتائی جاتی تھی، وہ چھٹی بھی ختم کر دی گئی، وہ تعلیمی مذاکرے بھی ختم کر دیے گئے، وہ جو کانفرنس کے نام ہوتی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی۔ آج ہم نے لاہور میں ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دی ہے ایوان اقبال کے نام سے، بالکل ویسی جیسے مساجد تو بن جائیں بڑی بڑی، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی ہو نہ سکا۔ آج ایوان اقبال میں سیاسی تقریریں تو ہوتی ہیں، اپنے سیاسی ایجنڈے تو بیان کیے جاتے ہیں، اقتدار حاصل کرنے کے طریقے تو بیان کیے جاتے ہیں، پاکستانی عوام کو بیوقوف تو بنایا جاتا ہے، لیکن کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ جس بلڈنگ کا نام تم نے ایوان اقبال رکھا ہے، اقبال کا اپنی تعلیم کیا ہے، اس کا اپنا تقاضا کیا ہے۔ وہ قرآن کا عاشق ہے، وہ چاہتا تھا اقبال، اب بھی چاہتا ہے کہ قرآن نافذ ہو اس دنیا میں، اس خطے کے اندر، پاکستان کے اندر، جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، جس کے لیے ایک عظیم الشان ہجرت کی گئی، اس صدی کی سب سے بڑی ہجرت کی گئی، کئی ملین افراد جو ہیں اس میں شہید کر دیے گئے۔ ہندوستان سے آئی ہوئی کوئی بھی ٹرین ایسی نہیں تھی پاکستان کی جس میں لاشوں کے انبار ہم نے نہیں اٹھائے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا ان 10,000 بچیوں کے بارے میں، اگر ان میں سے کوئی زندہ ہے تو آج آسمان کی طرف دیکھ کر یہ تو کہتی ہوگی کہ ہم قیامت کے روز حساب کریں گے، قیامت کے روز اللہ کے سامنے یہ فریاد رکھیں گے کہ ہمیں یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ میں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ میں اسلامی قرآنی فہم ہوتا تو آج آپ کی غیرت کو جس طرح سیکولر تعلیم نے دوسری چیزوں نے سلا دیا ہے، وہ جاگ جاتی۔ اور اقبال نے سچ کہا تھا، اقبال نے انگریز سے کہا تھا کہ یہ قوم، مسلمان قوم ابھی سوئی ہوئی ہے، اس لیے تم حکومت کر رہے ہو اور مسلمان پر ظلم ڈھا رہے ہو۔ یاد رکھو جس دن یہ جاگ گئی تو یہ پھر کبھی سوئے گی نہیں۔ ہم نے تو کوئی سبق نہیں لیا، لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے اقبال کو پیغام کو سمجھا، انہوں نے کہا کہ اس قوم کو ایسا کام کریں گے سوئی رہے، جاگے نہیں۔ اب کشمیر کا معاملہ ہوا، کیا ہوا؟ ہر جمعے کے روز آدھے گھنٹہ کا احتجاج، بس کالی پٹیاں باندھ کے ختم۔ اقوام متحدہ کے اندر تقریر کی، اس کی واہ واہ پاکستان ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آ کے سمیٹ لی۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو حکم دیا کہ خبردار کشمیر کے نام پہ کوئی جہاد کی بات نہ کرے، جو آدمی جہاد کی بات کرے گا وہ کشمیر کو نقصان پہنچائے گا۔ ہائے، کوئی ان سے یہ کہے کہ مدینے کی ریاست کا نام لینے والوں، تم آج جہاد کے لفظ کو کہاں استعمال کر رہے ہو؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو قتل ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ مت کہو، یہ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ واقعی شعور نہیں، شعور ہوتا تو وہ جہاد سے کیوں کہتے کہ جہاد کا نام اس طرح کیوں استعمال کرتے؟ اللہ کہتا ہے ہم تو تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، خوراک میں ہر طرح آزمائیں گے، خوف سے امن میں، امن سے خوف کی طرف۔ آپ کے باغات لہلہا رہے ہیں، فصل تیار ہے، اچانک طوفان آیا، طوفان بعد بارہ نے آپ کی فصل اجاڑ دی، اور چیزیں آئیں، بہت سے امتحانات ہوں گے۔ ان تمام امتحانات میں اگر آپ کامیاب ہوئے، صبر کیا، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم پہ جب کوئی مصیبت ایسی آن پڑے، تم یہ کہو کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اگر علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی خدمت میں یہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ غیر مسلم اقوام جو ہے میری امت پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ پہ قربان، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے، وسائل میں کم ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوں گے، وسائل بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس امت پہ، میری اس امت پہ وہن طاری ہو جائے گا۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا کہ موت سے خوف اور زندگی سے پیار۔ یہ جہاد سے انکار اسی بات کا تو اعلامیہ ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ کبھی غور تو کر لو۔ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ انڈونیشیا کے ایک جنرل حبیبی تھے، ان سے ایک پاکستانی ڈیلیگیشن ملا، اس میں میرے ایک دوست بھی تھے اس ڈیلیگیشن کے اندر۔ انہوں نے برملا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کی آزادی کا سفر جو ہے یہ علامہ اقبال کی شاعری اور قائد اعظم کی تقریروں سے سبق سیکھ کے لیا۔ اندازہ کریں کہ اقبال کہاں پیدا ہوا، شاعری کہاں ہوئی، قائد اعظم کہاں تھے، کہاں تقریریں کیں، اور ان سے استفادہ کون کر رہا ہے۔ اور ان کا ہم نے انڈونیشیا آزاد کروا لیا۔ کل اپنے مریدوں سے کہا پیر مغاں نے، قیمت میں یہ مانی ہے در ناب سے دے چند، زر آب ہے اس قوم کے حق میں میں افرنگ، جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند۔ پھر یہی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اقبال کیا اپنے نوجوان کے بارے میں سوچتا تھا کہ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شیوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ علامہ اقبال پیام مشرق میں ایک بڑا کھلا پیغام دیتے ہیں، گدائے جلوہ رفتی برسر تور کہ جانتوز خود نامحرم اہم ہست، قدم در جستجوئے آدم زن خدا ہم در تلاش آدم ہست۔ یعنی تو خدا کے جلوے کا گدا بن کر طور پر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمثیل دی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ تیری جان خود اپنے آپ ہی سے تو نامحرم ہے، اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتی، ورنہ طور پر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اپنے قدم کسی آدمی کی جستجو میں اٹھا لے کہ خدا خود بھی کسی آدمی کی تلاش میں ہے۔ پھر میں آپ سے ایک اور عرض کر دوں کہ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا جو پہلا شعر کہا وہ بھی غور سے سنیے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے،
قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اب پھر دیکھیے اقبال ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کہ تقصیر ہو گئی۔ اور اقبال جب اللہ کے پاس جا رہے تھے تو ان کی وہ ربائی آج تو ہم سب لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بن گئی ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ تو دونوں جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، جبکہ میں تو تیرا منگتا، تیرا ایک فقیر ہوں، ادنا سا ان کا غلام ہوں۔ روز محشر میں میری معذرت پذیرائی کو بخش دینا، مجھے قبول کر لینا، قبول فرما لینا۔ اے اللہ مجھے بخش دینا۔ اگر میرے نامہ اعمال کا حساب ناگزیر ہے تو پھر اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے آقا، نگاہوں سے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے میرے حساب کو، میرے آخر کے حساب کو پوشیدہ رکھنا۔ حاضرین اکرام اور علماء اکرام، جانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور عرض کر دوں کہ سیرت نبوی منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں چلتا پھرتا قرآن نظر آئے، ہم اپنا یہ حصہ کر دیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن سے ایک رسی نیچے پھینکی ہوئی زمین کے اوپر تھا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ بٹو۔ آج اس بات پہ سوچئے ذرا، وہ قرآن، وہ رسی کیا ہے؟ قرآن۔ تو کیا ہم نے واقعی اس رسی کو پکڑا ہوا ہے؟ کیا ہم تفرقوں میں نہیں بٹے ہوئے؟ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ مارنے والا بھی اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، مرنے والا بھی خود کو شہید کہتا ہے، گولی مارنے والا بھی، بم پھوڑنے والا بھی نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کرتا ہے، خود کش جیکٹ پہن کے بھی نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، اور بے گناہوں کے لاشیں، تڑپتے ہوئے لاشیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہائے اس قوم کو کس جگہ آپ نے لا کھڑا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سیرت نبوی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے ویسا عشق کریں جیسا عشق کرنے کا حق ہے۔ عشق کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ عشق جو ہے وہ صدیق کا جیسا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اس کا رسول چھوڑا آیا ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج آپ سیرت نبی کے موقع پہ ایسا ایک اتحاد کا پیغام چھوڑ کے جائیں، یہ تفرقہ بازی کو ختم کر کے وہ جو سرزمین جو اللہ کے نام کے لیے اللہ سے وعدہ کر کے ہم لی تھی کہ اس پہ ہم کلمہ اور قرآن کی حکمرانی جو ہے نافذ کریں گے، اس قوم کو اس طرف لے آئیں، اتحاد و برکت سے اس کو لے آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔